اللہ کا پاک کلام قرآن، اگر میرے اونٹ کی نوکیل مہار، وہ جو اونٹ کو رسی ڈالی تھی، وہ گم ہو جائے تو میں قرآن کی روح سے تلاش کر لیتا ہوں۔ تو قرآن کیسا آئینہ اور شیشہ ہے، میاں صاحب نے ہمیں بتایا۔ ای قرآن نورانی شیشہ ہے تے ہر شے نظری آوے، جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے، اتے جنت جائی پاوے۔ ابھی آپ کے سامنے چند دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد حضور قبلہ عالم قاضی القضاء پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ بابا جی برہان الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس پاک کی تقریب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ای قرآن نورانی شیشہ ہے کہ ہر شے نظری آوے، کہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، یہ ختم دردوں والا چکر نہیں، یاد رکھ لینا، یہ تو لڑائی جھگڑے کا کام ہے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن پر عمل کیا، اس حق پیغام کو دوسروں تک پہنچایا، پھر رہتی دنیا تک کے لیے وہ دنیا سے ظاہری طور پر ہم اپنے ہاتھوں سے ہزاروں من مٹی کے نیچے انہیں دفن کر دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ مٹی کی ڈھیری نظر آتی ہے، لیکن اس مٹی میں بھی ہمیں شفا ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس جانے والے نے ساری زندگی اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی، عمل کیا، لوگوں کو سکھایا۔ ای قرآن نورانی شیشہ ہے تے ہر شے نظری آوے، جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے، اتے جنت جائی پاوے۔ آپ کی توجہ ادھر ہوگی، یہی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اگر رات آگے اگر بیٹھیں گے، قبلہ شاہ جی آپ تشریف لائیں، عالم و سالم مرحبا۔ اگر آپ تھوڑا آگے تشریف لاتے تو یہ درمیان سے رستہ تو یہ بھی پریشانی نہ ہوتی۔ ای قرآن نورانی شیشہ ہے تے ہر شے نظری آوے، جو کوئی پڑھے تے عمل کماوے، اتے جنت جائی پاوے۔ قدر قرآن دی ای کی جانن یارو دنیا دار کمینے، قدر قرآن دی جانن والے یارو سو گئے شہر مدینے۔ شدہ مدہ زبرہ زیرہ یارو شان نبی وچ آیا، شدہ مدہ زبرہ زیرہ یارو شان نبی وچ آیا۔ آما لوکا خبر نکائی تے خاصیاں رفضہ پائیاں۔ یہ عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ عام بندے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں مصطفیٰ چاہیے، عشق مصطفیٰ چاہیے اور درد دل چاہیے، پھر قرآن کی آیات کی بھی سمجھ آتی ہے۔ ورنہ بڑی دنیا آج دیکھو یہودی و نصارہ یہی قرآن پڑھ کے دنیا پہ راج کر رہے ہیں کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم نے تو اپنے اماموں کو مارا ہے، ہم نے تو اپنے استادوں کو ذلیل کیا ہے۔ ہمیں کہاں سے قرآن کی آیات کا اثر ملے گا؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تب مل سکتا ہے جب اس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ بھی ہوگا، غم مصطفیٰ بھی ہوگا، درد دل ہوگا، دین کی تڑپ اور دین کا درد ہوگا، پھر جا کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العالمین کی پاک کلام کی آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے حافظ صاحب اور حسین صاحب۔ اللہ کریم ان کی آواز میں، ان کے لہن میں قرآن کے ساتھ جو ان کا لگاؤ اور محبت ہے، اللہ کریم اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان آیات کو سمجھ کر کہ سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرح یہ 30ویں پارے کے اندر ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کا ترجمہ پڑھیے گا، پھر لطف نہ آئے تو پھر بتائیے گا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے پاک کلام کی کہ یہ صورتیں میرے نبی کی شان میں کیسے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سلسلہ مدحت کا شروع کرتے ہیں۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، یہ ذہن بنا کر آنا اور یہ ذہن رکھنا کہ جہاں بھی ہو ذکر خدا عز و جل، جہاں بھی ہو ذکر مصطفیٰ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پاک مقدس ہستیوں کا ذکر جہاں بھی ہو وہاں چل کر جانا افضل ترین عمل ہے، کوئی بھی کرے۔ ایک بات ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بنانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ 2 سال پہلے اگست کے مہینے میں انڈیا نے جو مسلمانوں کے ساتھ کشمیر کے ساتھ کیا ہے، اس سلسلے میں سندھ کے اندر مٹھی وہ جو گاؤں ہے اس کے اندر ہندوؤں نے، یہ نوٹ کر لیں، آپ ریسرچ کریں، آپ کو مل جائے گا، استاد محترم بیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ سارے آپ باشعور بیٹھے ہیں، باقی باتوں میں آپ ریسرچنگ کر سکتے ہیں، تو ادھر بھی آپ ریسرچ کر لیں کہ ہندوؤں نے سندھ کے اندر اس سال میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے۔ کس نے؟ یہ بالکل ARY پر بھی آیا ہے، آپ تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو ملے گا۔ ہندوؤں نے حضور کے میلاد کا اہتمام کیا ہے اور مسلمانوں نے آ کر میلاد پڑھا ہے۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہم تو مسلمان ہیں، کیوں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں؟ کیوں کاٹ کے کھا گئے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں؟ صرف جو انگلی ادھر جاتی ہے وہ ایک سے غلط ہے، تو یہ حضور 3 سے کیسے صاف ہو سکتی ہے؟ یہ 3 سے کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ اس سینے سے کینہ نکالنا پڑے گا۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، ابھی تو میں نے آپ کو نماز پڑھانی ہے۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، اس سینے کو نبی کی محبت کا نگینہ بناؤ۔ اللہ نیتوں کو بڑا مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں داخل کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے نکالے گا۔ ارے مٹی کا پتلا مٹی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اور اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، وہ جس کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے وہ عقل اور تکبر اس کو زیب دیتا ہے؟ جس کو پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے اس کو تکبر اور بڑائی اور گھمنڈ زیب دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ، زمین پر خدا بننے کی کوشش نہ ہم کریں بلکہ اس نے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، ہمارے بابی کو ملائکہ سے اس نے سجدہ کروا کے ہمیں بتایا کہ تمہاری عزت بڑی ہے، تم خود کھو گئے ہو۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، اس سینوں کو نبی کی محبت کا نگینہ بناؤ۔ سب کچھ اپنا سینہ صاف ہوگا تو سارا شیشہ صاف نظر آئے گا، جب من گندا ہوگا تو گندگی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امین بولے، سدراک مکین بولے، تم سانا حسین دیکھا سونیا لاکھوں میں ہزاروں میں، تم سانا حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ اور سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، چاہے وہ ایک دن کا ہی ایمان لایا ہوا انسان ہو، ساری زندگی کفر میں گزری ہو، آخری گھڑیاں میرے نبی کے قدموں میں ایمان کی حالت میں گئی ہوں، تو پھر ان کے لیے شاعر نے کہا کہ سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزار، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب حسن مرتضیٰ سے کہ آپ تشریف لائیں اور پیارے آقا اسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
رب کے علی تے باب نور رب کے علی تے باب نور تیرا سونا پال سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آ میرا حبیب عرش تے آ میرا حبیب عرش تے جتیاں دے نال سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا قابل چ بلا کے علی نوں آ کے آ خدا نے ولی کو قابل چ بلا کے علی نوں آ کے آ خدا نے ولی کو اپنا گھر سنبھال سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا کربلا چ دی بچا گئی کربلا چ دی بچا گئی تیری سونی آل سونیا آمینہ دے لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا بلندر صلوات یا علی محمد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں محمد ہے علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان کٹ جائے